ان کے پاس بھی تبدیلی آ گئی. مگر ہمارے گھروں میں یہ جھگڑوں کی وجہ کیا ہے؟ عدل و انصاف ختم کر دیا گیا. ایک چاچا اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اپنے بھتیجے بھتیجیوں کی بھاوج کی ذمہ داری اٹھانے کو ظلم سمجھ رہا، بربریت کر رہا. ایک ماموں اپنے بہن کے شوہر کا مر جانے کے بعد میں بہن کی ذمہ داری کو بوجھ سمجھ رہا. ایک اولاد اپنے گھر کے بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد میں بھی ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو پالنا پوسنا، اس کو بوجھ سمجھ رہا، ذمہ داری نہیں سمجھ رہے. ایک بھائی کما رہا تو دوسرے بھائیوں کو نظر انداز کر دے رہا، اور ایک بھائی کمزور ہو گیا تو اس کو بھاوج، اگر اس کا بھائی خیال بھی کر رہا تو بھاوج کرنے نہیں دے رہی. اگر گھر میں، ہمارے گھروں میں بھی ماں باپ والدین کیا کر رہے، اگر 2-4 بھائی کما رہے، ایک بھائی نہیں کما رہا تو جو ہے جو کمزور بھائی ہے اس کو بوجھ سمجھ رہے، کمزور بیٹا جو ہے اس کو بوجھ سمجھ رہے. اسی وجہ سے آج ہر نوجوان پریشان ہے. روز مرہ کا کاروبار نہیں ہے. قوم اور ملت کو پورا دفنانے کا بندوبست کر دیا پوری دنیا میں. دین و اسلام کے ماننے والوں کو زمین تنگ کر دی گئی. میرے بھائیوں سمجھو بات کو. والدین کو چاہیے ایسے مسئلے ہماری جو گلی محلوں تک جو ہم دیکھ رہے سن رہے، یہ ہمارے گھروں میں آنے دیر نہیں لگنے والی ہے. بہت جلد آپ کے دہلیزوں تک پہنچنے والا ہے. آپ کا بھی بھائی آپ کے قتل کی سازش کر سکتا. اگر ایمان کی جو کمی ہو گئی اس کو پوری نہیں کرے تو. فجر کی نمازوں میں مسجدیں خالی ویران ہیں. ہمارے ماں باپ ڈر رہے بچوں کو نصیحت کرنے سے، تو پھر طاقتور بچے پیدا کرنے کی ہمت کیسا ہوئی وہ ماں باپ کی؟ سب کو طاقتور بچے ہونا، جاندار بچے ہونا، شیر والے بچے ہونا، مگر ان کو نصیحت کرنے کے پاس میں دم نہیں ہے. ان کے پاس ان کو روک رہے نہیں، ان کو ٹوک رہے نہیں، نیند سے بیدار نہیں کر رہے، نماز کے لیے بھیجا رہے نہیں بچوں کو، اور اپنے بچوں کو جو ہے مدرسوں میں نہیں پڑھا رہے. ہمارے کیا حقوق ہے ماں باپ کی اولاد پر، اولاد کے ماں باپ پر، اور ہم سب کی اللہ اس کے رسول کے کیا حقوق ادا کرنا ہے، دین و اسلام کے کیا حقوق ہے. 5 کلمے کسی کو یاد نہیں ہیں. ہم بولنے سننے دیکھنے والوں کو تک یاد نہیں ہے. بہت کم ایسے مسجدوں میں اماموں کی عزت نہیں کر رہے. آجو مسجدوں میں اماموں کی عزت نہیں کر رہے. امام دم گھٹتے گھٹتے مر جا رہا، اس کو پڑوس کے گھر سے ٹفن گھر مسجد پہ امام کے لیے نہیں جا رہا. بہت مسئلے ہیں. کون کون سے زخموں کو اپنا نصیب سمجھو یا رب. ہر کسی نے گن گن کے زخم دیا، وہ مسئلہ ہے ہم پر. کوئی خاندان کا بڑا بننے راضی نہیں، ہمارے جھگڑوں کو ختم کرنے والا نہیں. صرف اور صرف جو ہے قوم کوڑیوں کے دام میں بکری. ایک چگورا بولا، غلام قوموں کو ایسی عادت ڈال دو غلامی کی، وہ صرف زندہ رہنا، کھانا پینا اسی کو زندگی سمجھے. بولا وہ ہم ہی پہ تھا، وہ آپ اور ہم پہ تھا. بڑی افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں، کل ایک بڑی بھاوج دیور کا قتل کرا دی. اگر گھر میں نوجوان بچے ہیں، میں بار بار بول رہا ہوں، صرف عورت بچیوں کے پیچھے جو ہمارے ماں باپ، گھر کے بڑے آبا و اجداد جو عورت بچیوں کو 7 پردوں میں رکھنے کی کوشش کرتے، آج وہ وقت ہے ایک پردہ ہمارے مرد بچوں پر بھی رکھو. بچہ 8 بجے 9 بجے گھر سے آ رہا نہیں آ رہا وہ چیک کرو. بچہ اس کی ہاتھوں میں بو سنو، اس کے چہرے کو دیکھو، گانجا پی رہا، سگریٹ پی رہا، شراب پی رہا، کیا کر رہا چیک کرو. اس کو ڈر ہونا، رات میں 8 بجے گھر کو نہیں گئے تو گھر کے بڑے لوگ مجھ کو مارتے ڈراتے بول کے، حقے کے نام پہ گانجا پی رہے.
गांजा, चरस, अफीम, ड्रग्स, ये कॉमन हो गया हमारे शहरों में। मालूम, कॉलेजों में डरना, अब कॉलेजों में जाने डरना भाई। कॉलेजों के तकरीबन 70% बच्चे गांजा मार रहे, दम चिलम पी रहे, चिलम मार रहे, बहुत कॉमन हो गया। आप में से कई लोगों ने मुझे सलाम किया, मैं उनका जवाब नहीं दे सक रहा, इसीलिए